صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک جنگل سے گزر رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، رات اسی جنگل میں پڑاؤ کرنا تھا، لیکن اس جنگل کے اندر درندے جانور تکلیف دینے والے بہت زیادہ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم رات یہاں گزاریں گے تو یہ جنگل کے جو درندے ہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو ایک صحابی رسول وہ جنگل کے ایک کونے پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے جنگل کے درندوں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے صحابہ ہیں، ہم رات اس جنگل میں گزارنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمارا حکم ہے کہ رات ہونے سے پہلے پہلے اس جنگل کو خالی کر دیا جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جانور اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کر اور جنگل کو خالی کریں۔ یہ غلامی رسول، یہ محبت رسول کا ایک عکس اللہ نے دکھایا کہ جو محمد کے غلامی میں آ گیا وہ ساری دنیا اس کے غلام بن جائے گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک علاقے میں ایک شیر آ کے لوگوں کے راستے میں بیٹھ گیا۔ اب کوئی آدمی جنگل سے شیر نکلا، راستے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں اتنی آبادی تو تھی نہیں، اتنے بڑے بڑے شہر تو تھے نہیں جیسے اب ہے، تو جنگلات ہوتے تھے، بڑے بڑے جنگلات میں درندے ہوتے تھے۔ تو ایک شیر جنگل سے نکلا اور راستے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب جو بندہ بھی وہاں سے جائے شیر کو دیکھ کے واپس ہو جائے، شیر کو دیکھ کے واپس ہو جائے، کوئی آگے نہ جا سکے۔ لوگ بڑے پریشان کہ کیا کیا جائے۔ آخر علاقے کا جو گورنر تھا اس تک بات پہنچی، وہ صحابی رسول تھا، وہ وقت کا صحابی تھا، اس تک بات پہنچی۔ وہ خود آیا، آ کر شیر کو کان سے پکڑا اور اس کو کہا اگر اللہ نے تجھے کسی پر مقرر کیا ہے تو اپنی ڈیوٹی کر، لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے راستے میں بیٹھ کے، چل یہاں سے چلا جا۔ شیر اسی وقت دم ہلاتا ہوا سیدھا جنگل کی طرف چلا گیا، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ یہ غلامی رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ جو اللہ کے نبی سے سچی محبت کر لیتا ہے، جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاتا ہے، دنیا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آگ بھڑک اٹھی، زمین سے آگ نکلی، شور ہوا، آگ نکلی، آگ نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ جو چادر رکھا ہوا تھا اس چادر کو یوں اتارا، صحابی کو دیا، کہا جاؤ آگ کو بجھا کے آؤ، آگ کو بجھا کے آؤ۔ اب کپڑے سے آگ کہیں بجھ سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کپڑے سے آگ نہیں بجھ سکتی ہے۔ تو وہ صحابی رسول اس چادر کو لے کر گیا اور اس آگ پھیل رہی تھی تو فرمایا آگ کیا کہ چادر یوں کرتا 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 آگ پیچھے جاتی چلتی چلتی جس سوراخ سے آگ نکلی تھی اس سوراخ کے اندر آگ واپس چلی گئی، اوپر پتھر رکھ کے واپس آ گئی۔ یہ محبت رسول تھے، غلامی رسول میں ڈوب چکے تھے، یہ غلامی رسول میں اپنے آپ کو ڈبو دیا تھا۔ تو دنیا ان کے قدموں میں۔ جب زلزلہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو زمین پہ مارا اور کہا کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ یہ مناسبت رسول، یہ عشق رسول، یہ غلامی رسول، یہ اس وفاداری کا انعام تھا کہ زلزلہ ہو رہا ہے، زمین ہل رہی ہے، آپ نے زمین پہ اپنا درہ مارا اور کہا کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ زمین وہی رکی، زمین رک گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دریائے نیل بڑے عرصے سے اس کا یہ ایک رواج دریائے نیل کا آ رہا تھا کہ سال میں ایک دفعہ دریائے نیل کم ہو جاتا، پانی اپنا نیچے کھینچ لیتا۔ تب تک وہ پانی اوپر نہیں آتا تھا جب تک ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر اور اس کو جناب وہ دریا میں پھینکتے تھے تو دریا کا پانی اوپر آ جاتا۔ ہر سال ایک نہ ایک جان دینی پڑتی تھی۔ جب وہ علاقہ فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں حکومت قائم کی، علاقے کے گورنر کو ایک صحابی کو مقرر کیا، تب یہ معاملہ پھر پیش آیا۔ اب لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ جی پانی کی بڑی قلت ہے، دریائے نیل نیچے چلا گیا۔
تو اس نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ہر سال، ہمارا تو یہ رواج ہے، بڑے عرصے سے ہم یہی کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو جائز نہیں کہ ہم بلا وجہ کسی کو پکڑے اور دریا میں ڈال دیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ بہرحال میں امیر المؤمنین سے یہ شکایت کرتا ہوں، کوئی حل وہ نکالے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ فیصلہ گیا کہ دریائے نیل کا پانی جو ہے خشک ہو رہا ہے اور ان علاقے کے لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ جی ایسے ایک بچی کو جو ہے اس میں پھینکا جائے تب یہ اوپر آئے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو۔ کاغذ اور قلم لا کر دیا، آپ نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام خط ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر تو اللہ اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کہا یہ میرا خط لے کر جا کے دریا میں ڈال دینا۔ دریا میں ساری دنیا حیران پریشان، یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام کیا کر رہے ہیں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں عشق کے دیوانے، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دیدار تو کھلے آنکھوں سے ہوتا ہے، لیکن عشق والے دیدار کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تب ان کو دیدار ہوتا ہے۔ ساری دنیا حیران، کاغذ دریا میں جائے گا، کاغذ سے بھی بلا پانی اوپر آیا آج تک کبھی؟ کیا کاغذ سے بھی آج پانی اوپر آیا ہے آج تک؟ یہ جو آج نا دم درود تعویذوں کا انکار کرتے، یہ اس دور میں ہوتے نا تو یہ ان پہ بھی اعتراض کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کاغذ لے کر دریائے نیل کو ڈالا، پانی ایک دم اوپر آیا اور آج تک کبھی پانی نیچے نہیں گیا، آج تک کبھی پانی نیچے نہیں گیا۔ اور یہ جو تعویذ ہے، دیکھیں اس تعویذ کی بڑے کمالات ہے۔ جس بندے کا کاروبار نہ چلتا ہو یہ تعویذ لکھ کے دکان میں لگا دے، جس بندے کا جو بھی مسئلہ ہو اس تعویذ کی یہ کمالات ہے، اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اگر شرک ہوتا نا تو حضرت عمر نہ کرتے، اگر آپ کہو کہ یہ تو شرک ہو گیا تو پھر حضرت عمر بھی نہ کرتے، وہ بھی دریا میں نہ ڈالتے۔ آج بھی اس تعویذ کی تاثیر وہی ہے جو اس وقت تھی، لیکن یقین وہ ہونا چاہیے، وہ یقین ہو، آج بھی یہ کام کرتا ہے۔ اور بڑے واقعات ہیں اس کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاغذ میں، قلم میں، لکھے میں اتنی تاثیر کہاں سے آ گئی؟ غلامی رسول میں جب آئے تھے۔ جب تک غلامی رسول میں نہیں تھے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ، کوئی جانتا ہی نہ تھا عمر کون ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ نے خرید لیا تو انمول ہو گئے۔ وہ عمر نہ رہے، وہ امیر المؤمنین بن گئے، وہ فاروق بن گئے، وہ عادل بن گئے، وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے۔ کب بنے؟ جب غلامی رسول میں آئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے پڑھی نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے تمام جو ہے کاروبار سے، اپنے مال دولت سے سب سے بڑھ کر اور تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، صرف اپنی جان کے علاوہ، اپنی جان سے جتنی محبت ہے اتنی نہیں ہے، بس اس سے جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے آپ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے جان سے بڑھ کر بھی عزیز نہ سمجھو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اب تو میرے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہے، میرے جان سے بھی اب زیادہ۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ ہاں، جب تک ہمیں محمد مصطفیٰ اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہیں ہوں گے تب تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لینا۔ جب تک ہم کہتے ہیں نا آج یار کیا کرے رشتہ داری ہے، یار کیا کرے فلاں یوں کہے گا، یار یہ بات پتہ کیا ہے؟
وہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک بوڑھا آدمی نا ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے نا گھٹنوں میں درد ہے, میرے جوڑوں میں درد ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی یہ بڑھاپا ہے. اس نے کہا کہ جی میرا معدہ خراب. اس نے کہا بابا جی یہ بڑھاپا ہے. اس نے کہا جی میرے سارے جسم پہ درد ہوتا ہے. اس نے کہا بابا جی یہ بڑھاپا ہے. آخر بابا جی کو غصہ آیا کہ میں جو بیماری کہوں یہ کہتے یہ بڑھاپا ہے, میں جو بیماری کہوں یہ کہتے یہ بڑھاپا ہے. بابا جی نے رکھ کے ڈاکٹر صاحب کو لگائی. تو ڈاکٹر صاحب کو جب لگی نا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی یہ بھی بڑھاپا ہے, یہ برداشت نہیں ہے. 2-3 باتیں کی تو آپ نے مجھے مارنا شروع کر دیا. یہ جو عدم برداشت یہ بھی بڑھاپا ہے, کمزوری ہے جسم میں, اتنی برداشت ہی نہیں ہے. تو کمزوری کی وجہ سے فرمایا یہ بھی بڑھاپا ہے. آج کہتے ہیں نا رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, اگر ہم شادی سنت کے مطابق کر لیں گے تو میرا فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض. کیا کروں, معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ ایمان کی کمزوری ہے. نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے, کپڑے خراب ہے, کپڑے خراب نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے. تہجد میں اٹھا نہیں جاتا ہے, اٹھ سکتے ہو, ایمان کی کمزوری ہے. لمبے روزے نہیں رکھے جاتے, رکھ سکتے ہو, ایمان کی کمزوری ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے, نماز اپنے وقت پہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے, رات کے تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑانا کوئی مشکل نہیں ہے, سنت کے مطابق ہر کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر یہ کمزوری دور ہو جائے تو, اگر یہ ایمان والی بابا جی کی کمزوری دور ہو گئی, بابا جی کا بڑھاپا نہ ہوتا, نہ جوڑوں میں درد ہوتا, نہ گھٹنوں میں درد ہوتا, نہ جسم میں کمزوری ہوتی. لیکن جب بڑھاپا آیا تو پھر سب کچھ لے کے ساتھ آیا. جوانی میں کیوں نہیں تھے جوڑوں میں درد, جوانی میں کیوں نہیں تھے جسم میں درد, جوانی میں تو کہتے ہم ایسے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو بڑھاپا آیا تو بیماریاں خود بخود آئی. جب ایمان کی کمزوری ہوگی پھر خود بخود یہ بانے آتے رہیں گے. اور کیا کرے گا, نماز میں کیا رکھا ہے, نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا, روزہ رکھنے کو دل نہیں کرے گا, دعا مانگنے کو دل نہیں کرے گا, ہفتے ہفتے گزر جائیں گے قرآن اٹھانے کو دل نہیں کرے گا. کہے گا دل نہیں کرتا ہے. دل اس لیے نہیں کرتا کہ ایمان کمزور ہے. لیکن افسوس جب جسم کمزور ہو تو کتنے حکیموں ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں, کوئی کشتہ بنا کے دو, جسمانی کمزوری ہو رہی ہے, ایمان کی کمزوری ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہفتے ہفتے گزر گئے, کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہفتے گزر گئے, گھر میں پڑا ہوا قرآن کبھی اٹھایا نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہفتے گزر گئے, کبھی درود پاک کی تسبیح نہیں پڑھی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. کاش ایمان کی کمزوری کا بھی علاج کر لیتے. اس کا کیا بنے گا؟ یہ جو آج ہم ایمان, سب سے پہلے میں ہوں, اس کے بعد آپ ہے, ہم سب ایمان کے کمزور کا شکار ہے. سب ایمان کو بنانا پڑے گا. صحابہ نے ایمان کو بنایا, صحابہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سچی محبت کی تو اللہ نے آگ بھی تابع کر دی, اللہ نے دریاؤں کو بھی تابع کر دیا, اللہ نے جنگل کے درندے بھی تابع کر دیے, جنگل کے درندے بھی تابع کر دیے. یہ دیکھیں ایک انسان ایک ظاہری جسم ہے. یہ جسم جتنا طاقتور ہوگا آپ مشکل سے بڑے کام کریں گے, دنیا حیران رہے گی. جتنا جسم میں طاقت ہوگی آپ بڑے کام کر لیں گے, بڑے کام کر لیں گے. حیران رہ جاؤ گے کہ یار یہ فلاں کام کیا کیسے. ہمارے علاقے میں نا بڑے پتھر ہے, ان پتھر کو توڑ کے لوگوں نے گھر بنائے ہیں. آج کی نسل ان پتھروں کو نہیں توڑ سکتی, لیکن ہم حیران ہوتے کہ ہمارے بڑوں نے ان پتھروں کو توڑا کیسے. حیران. ہمارے علاقے میں یہ جو ابھی محنت چل رہی ہے, گھاس کٹائی ہوتی ہے, گھاس کی کٹائی کرتے, جنگلات میں بڑے گھاس کی کٹائی کرتے. تو اب بھی 15-20 دن گھر کے 4-5 افراد مل کے کٹائی کرتے ہیں اور 10-15 دن لگاتے ہیں. ہمارے علاقے میں نا یہ ہمارے بڑے واقعہ سناتے اور کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک بندے نے وہاں کچھ ایسی بھی کرتے ہیں کہ جیسے اب ایک بندہ نہیں کاٹ سکتے تو وہ گاؤں میں سب کو اعلان کرتا ہے گھر جا کے کہ صبح میری گھاس کی کٹائی ہے, آپ نے آنا. تو ایک گھر سے ایک بندہ چلا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کے طور پہ. اس بندے نے رات کو سارے گاؤں میں اعلان کیا لوگوں کو گھر جا کے کہ صبح میری گھاس کی کٹائی ہے, آپ نے آنا ہے. تو جب گھاس کی کٹائی کے لیے آتے ہیں 20-30-40 بندے آتے ہیں, وہ 20-30-40 بندوں کا کھانا 3 ٹائم کا اس بندے نے دینا ہوتا ہے.
اور کھانا کیا ہوتا تھا؟ صبح کے ٹائم ناشتے میں دیسی گھی، صبح کے ٹائم جو ہے وہ ناشتے میں وہ چائے پراٹھا ہوتا تھا، اور دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ گندم کی روٹی اور دیسی گھی، 2 کلو لگ جائے، 3 کلو لگ جائے، 4 کلو لگ جائے، یہ دیسی گھی ان کو کھلانا پڑتا تھا۔ اور شام کو پھر دیسی مرغا ذبح کر کے اور اس کا شوروا بنا کر اس میں روٹی ڈالتے تھے سرید بنا کے، پھر اوپر سے وہ بوٹیاں رکھتے تھے بڑی بڑی دیسی مرغی کی، اور پھر اوپر سے دیسی گھی ڈالتے تھے، وہ ان کا کھانا ہوتا تھا، یہ کھانا تھا۔ اب صبح جب ہوا کوئی بندہ نہ آئے اس کے، وہ بڑا پریشان کہ صبح کے ٹائم اتنا آٹا گھون کے رکھا، تقریباً 30-40 بندوں کا وہ بنایا تھا، تو آٹا رات کے ٹائم گھون کے رکھ لیا تھا، اب وہ بھی ضائع ہوگا اور اتنا کچھ وہ کیا تھا، تو یہ تو بڑا پریشان تھا۔ تو گاؤں میں 2 بندے اس کو ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تیری گھاس جتنی ہے نا یہ ہم ساری کاٹ لیں گے اور 1 دن میں کاٹیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ جتنا کھانا تو نے 40 بندوں کو دینا ہے اس میں 1 لقمہ بھی گھر میں بچا کے نہیں رکھنا، وہ سب ہمارے لیے لے کے آ۔ اور وہ کہتے ہیں ایسا ہی کیا اس بندے نے، صبح کے ٹائم 40 بندوں کا جو کھانا تھا وہ لا کے ان کے سامنے پیش کیا۔ وہ بڑے کہتے ہیں کہ وہ جناب ایسے کرتے تھے کہ جیسے مسجد جتنی جگہ نا اتنی جگہ انہوں نے کٹائی کرنی، انہوں نے 2-4 پراٹھے اور چائے کرنا اور پھر شروع ہو جانا، اتنا جگہ کر کے پھر آ کے پھر شروع ہو جانا۔ دوپہر تک ایسے ہی چلتا رہا، دوپہر کے ٹائم پھر دیسی گھی اور روٹی گئی، انہوں نے جناب تھوڑا سی جگہ کاٹنی، پھر آنا 1 روٹی لے کے دیسی گھی میں ڈالنی، بھگو کے کھا لینی، پھر شروع ہو جانا۔ شام تک انہوں نے 40 بندوں جتنی کٹائی کی، اور شام کو آ کے 40 بندوں کا کھانا کھا کے چلے گئے۔ یہ کوئی ایسی من گھڑت قصہ نہیں سنا رہا ہوں، سچا واقعہ بتا۔ جسم میں قوت تھی، معدے طاقتور تھے، جگر کام کرتا تھا، سب کچھ ہڑپ کر لیا۔ آج اگر کسی کو کہو نا رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کہتا ہے یہ ماننے والی بات ہے؟ یہ کوئی ماننے والی بات ہے کہ عشاء کے، اور کہو کہ ارطغرل کا ڈرامہ دیکھنا شروع کیا تھا عشاء کے بعد اور فجر ہو گئی اور پتہ ہی نہیں چلا، صبح کی جب اذانیں ہوئی تو پتہ چلا اور رات ختم ہو گئی، ہاں یہ ماننے کی ہے۔ لیکن جس چیز سے تعلق ہی نہیں، مناسبت ہی نہیں، وہ اس پہ فوراً اعتراض لگا دیا۔ اگر آج بھی ایسی دنیا میں لوگ موجود ہیں، مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہوں گے کہ فلمیں دیکھتے دیکھتے ساری رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی تو پتہ چلتا ہی صبح ہو گئی۔ کتنے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، ڈرامے دیکھتے ساری رات گزر جاتے، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر تمہارا جسم اتنا ڈراموں اور فلموں کا عادی ہو چکا ہے کہ ساری رات ڈرامے دیکھتے ہوئے تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، تو روح کی دنیا کی بھی اپنی ایک دنیا ہے، روح بھی اپنی ایک دنیا رکھتا ہے۔ جس کو روحانی دنیا کی لذت مل جاتی ہے نا، وہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پڑھ لیتا ہے۔ روح کی دنیا جس کو مل جائے، آج تک ہم نے روح کی دنیا کو پانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ روحانی ایک ایسی دنیا ہے، اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے دلوں میں جو سکون ہے، اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو یہ تلواریں لے کے ہم سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو سکون اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو دل کا سکون اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ دل کا سکون اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو یہ تلواریں لے کے ہم سے حاصل کریں گے۔ روحانی دنیا کے پیچھے لگ جاؤ، روحانی دنیا کو پانے کی کوشش کرو۔ اللہ جس نے روحانی دنیا کو پایا، آج بھی ان کے نام زندہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں پڑھا کہ ان کی مجلس جب لگتی تھی اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا تو بابا جی وجد میں آ جاتے تھے اور رونا شروع کر دیتے، بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ محبت رسول، یہ عشق رسول، یہ عشق مصطفیٰ، جس کو محبت عشق مصطفیٰ مل گیا، یقین جانیے یہ دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا،
وہ گندگی میں بیٹھ کے کھیل رہا ہو، وہ گندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے، گندے پانی میں لگا ہوا ہے، اگر ماں باپ وہ خوش ہے، اپنے اس مستی میں مست ہے، وہ بڑا خوش ہے، لیکن اگر ماں یا باپ اس کو وہاں سے اٹھا کے صاف جگہ پہ کہ بچے کو اچھے کپڑے پہنا دو، وہ رونا شروع کر دے گا۔ اس سے نہیں پتہ کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ خیر خواہی کر رہے یا برائی، وہ کرے گا کہ نہیں مجھے اسی گندگی میں چھوڑ دو، ساری دنیا کی لذت تو اسی میں ہے۔ لیکن اس بیچارے کو نہیں پتہ کہ دنیا اور بھی ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے میرے بندو تم کس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وما هذه الحیاۃ الدنیا الا متاع۔ یہ اللہ کہہ رہے جان لو میرے بندو یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھیل تماشا ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، سنو یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا گھر ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی صفایا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ میرے بھائیوں جو اصل چیز تھی اس کو تو ہم بھول گئے۔ اصل چیز نماز کے اندر ایک لذت ہے، اس کو پانے کی کوشش کرو۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک لذت ہے، ایک نور ہے، اس نور کو پانے کی کوشش کرو۔ آج نماز میں لذت کیوں نہیں آتی؟ کہ نماز کے اندر جو نور ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج کی رات سجدے کی رات ہے، آج کی رات رکوع کی رات ہے، اور جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو کہتے یا اللہ یہ رات اتنی چھوٹی ہو گئی، میرا ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا، میری ایک رکعت بھی پوری نہ ہوئی اور رات ختم ہو گئی۔ اصل میں وہ نور ملا تھا جو سجدوں کا نور تھا، جو رکوع کا نور تھا، جو قیام کا نور تھا، جو دعاؤں کی لذت تھی وہ ان کو مل چکی تھی، اور جب وہ ملتی ہے پھر وقت کا احساس نہیں ہوتا ہے، پھر وقت کا احساس نہیں ہوتا، پھر ایسی لذت آتی ہے روحانی دنیا میں کہ انسان کہتا ہے کہ یہ وقت اتنا جلدی کیسے گزر گیا۔ لیکن جو غلام رسول میں آئے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ چھوٹے بچے تھے، اپنی ماں کے ساتھ ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے، ڈاکو نے آ کے قافلے کو لوٹ لیا، اس معصوم بچے کو بھی ماں کے گود سے چھین لیا اور لے کر جا کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ یہ بکتے 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 جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ غلام جب ان تک پہنچا ان کے پاس رہا، کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام ہدیہ کر دیا۔ جب یہ آپ کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو اتنی عزت دی، اتنے اخلاق اور اتنی عزت دی کہ غلاموں میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں بچوں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے۔ یہ آپ کے پاس رہے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے گھر کے ایک فرد سمجھے جاتے تھے، اتنی آپ نے محبت دی۔ ایک دن اور پیچھے ان کے والدین کا یہ حال، ان کے والدین رو 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 کے برا حال ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد زید کی جدائی میں اشعار کہنے لگ گئے، اپنے بیٹے کی جدائی میں ایسے غمناک اشعار کہنے لگے۔ تو ایک دن ان کے علاقے کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے مکے میں، وہ گزرے تو دیکھا زید بن حارثہ بازار میں ہے، انہوں نے پہچان لیا، سلام دعا ہوئی، کہا تم زید بن حارثہ؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا تجھے پتہ ہے تیرے والدین کا تیری جدائی میں کیا حال ہو چکا ہے؟ وہ تو رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا، اور تو یہاں ہے، چل ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو یہاں خوش ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ چلے گئے، انہوں نے جا کر اپنے علاقے میں سیدھا جا کر زید بن حارثہ کے والد سے کہا جس بچے کے جدائی میں تو اتنا پریشان ہے، تیرا وہ بچہ تو مکے میں ہے، ہم اسے مل کے آئے ہیں۔ وہ اتنے خوش، ان کے لیے تو وہ دن عید کے دن تھا۔ انہوں نے گھر جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا بیٹا تو مل گیا، وہ تو مکے میں ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا پھر رات ہونے کا انتظار نہ کر، ابھی سواری لے کے چل اور میرے بیٹے کو، میرے لخت جگر کو میرے پاس لے گیا۔
تو یہ وہاں سے چلے، ایک زید ابن حارثہ کے بڑے بھائی کو ساتھ لیا اور ایک ان کے چچا کو ساتھ لیا اور خود ساتھ، اور بہت سارا پیسہ کہ وہ جتنا پیسہ مانگیں گے ہم دیں گے، لیکن اپنے بیٹے کو آزاد کروائیں گے۔ مکے پہنچے، آ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہمارا ایسا بیٹا، سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے غلام بنا، ایسے گم ہوا، اور سنا کہ آپ کے پاس ہے، آپ جتنے پیسے مانگتے ہو لے لو، لیکن ہمارا بچہ واپس کر دو۔ آپ نے فرمایا پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، میں زید ابن حارثہ کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں 1 روپے بھی نہیں لوں گا، وہ چلا جائے، لیکن اگر وہ یہاں رہنا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا جانے پہ۔ انہوں نے کہا بالکل کوئی مسئلہ نہیں، بیٹا بھی انکار کر سکتا ہے باپ کے سامنے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو زید ابن حارثہ کو بلایا گیا، ملے تو آپ نے زید ابن حارثہ سے پوچھا، ان کو پہچانا؟ کہا جی بالکل، یہ میرے والد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے۔ کہا یہ آپ کو لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں، میں تو اس در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تو زید ابن حارثہ کے والد نے کہا زید کیا تو آزادی کو غلامی پہ ترجیح دے رہا ہے؟ تو جو ہے یعنی غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ زید ابن حارثہ نے کہا ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان، ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں میری قربان، مجھے تو ایسی غلامی ملی ہے، کاش کہ ہر شخص کو ایسی غلامی مل جاتی جو مجھے ملی۔ یہ محبت دیکھیں کتنی محبت تھی، ماں کو قربان کیا، ماں کی محبت کو قربان کیا، باپ کی محبت کو قربان کیا، جس علاقے میں بچپن گزرا، جن گلیوں میں بچپن گزرا، اس بچپن کو محمد مصطفیٰ کے غلامی پہ قربان کر دیا اور ساتھ جانے کو تیار نہ ہوئی۔ ایک صحابی ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے ان کو سولی پہ لٹکایا اور کہا تو ایک بات کہہ دے تیری جان بچ جائے گی۔ کہا کیا؟ کہا تو یہ کہہ دے کہ آج میرے جگہ پر محمد مصطفیٰ ہوتے، بس اتنی سی بات کر دے ہم تیری جان بخش دیں گے۔ اتنی سی بات پہ جان بخش جانی تھی، صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ میرے جگہ آج محمد مصطفیٰ ہوتے، آج یہ پھانسی کا پندہ ان کے گلے میں ہوتا، اتنی سی بات کر دے تیری جان چھوٹ جائے گی، تجھے آزادی مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور میرے وجہ سے محمد مصطفیٰ کو ایک کانٹا چبھ جائے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا اور تم یہ بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی جان محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دی۔ ایک جگہ جو ہے کچھ صحابہ کو ایک ظالم بادشاہ نے پکڑا اور پکڑ کے ان کے سامنے جو ہے کہا کہ تم سب محمد مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں کیسے تم سے چھڑواتا ہوں۔ ایک بہت بڑا دیگ منگوایا، اس میں تیل ڈالا، جب تیل ابلنے لگا ایک ساتھی کو پکڑا تیل میں ڈال دیا، پھر دوسرے کو پکڑا، تیسرے کو پکڑا، آخر صحابی رسول کی باری آئی، وہ رونے لگ پڑا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا دیکھو میں نے تجھے کہا تھا نا۔ وہ سمجھا کہ یہ ڈر گیا، اپنے ساتھی کو دیکھ کے یہ ڈر گیا اس لیے رو رہا ہے، تو شاید اب یہ ہماری بات مان جائے۔ تو کہا دیکھ ہم نے تجھے کہا تھا نا کہ ہماری بات مان لے ورنہ یہ انجام تیرا ہوگا، چل اب مان، اب تو جو ہے رونے لگ پڑا ہے تو اب ماننے تو اب بھی مان لے تو تجھے میں بخش دوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان چلی جائے گی، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آج محمد مصطفیٰ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ میرے پاس ایک جان ہے، کاش کہ میرے پاس کئی جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے محمد مصطفیٰ پہ قربان کرتا۔ اور آج ہم محمد مصطفیٰ کے لیے 5 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے۔ قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا ہوا ہے، ہفتے ہفتے گزر جاتے اس کو اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے۔ وہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ایک بول پہ ان کی جان بچ سکتی تھی۔ میرے بھائیوں چلو ہم جان، وہ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں تم سے موت نہیں مانگی گئی۔ جو جان دینے والے تھے وہ چلے گئے، بس تم غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول کر لو۔ بھئی یہ تو آسان کام ہے نا،
یہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے، قرآن قبول نہیں ہے، زکوٰۃ قبول نہیں ہے، روزے قبول نہیں ہیں، حج قبول نہیں ہے، لیکن موت قبول ہے۔ پتہ ہے کہ موت تو آنی نہیں ہے، کیونکہ اب تو وہ دور ہی چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اگر سچے عشق رسول چاہتے ہو نا، آج کے بعد کہو غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول ہے، انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی۔ غلامی رسول میں اگر زکوٰۃ فرض ہے تو قبول ہے، اگر حج فرض ہے غلامی رسول میں تو قبول ہے، اگر قرآن پڑھنا جانتے ہو، گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے اور پڑھتے نہیں ہو، آج کے بعد غلامی رسول کا واسطہ دیتا ہوں، پڑھ لو۔ اس کے بعد آج کے بعد غلامی رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، درود پاک کی تسبیح قبول کر لو، نماز قبول کر لو، روزے قبول کر لو۔ رب کعبہ کی قسم، تم نماز قبول کر لو گے، تم روزے قبول کر لو گے، تم زکوٰۃ قبول کر لو گے، تم حج قبول کر لو گے، اللہ تمہیں غلامی رسول کے لیے قبول کر لے گا۔ اور جس کو اللہ نے غلامی رسول کے لیے قبول کر لیا، وہ جنت اس کے نام پہ الاٹ ہو گئی ہے، اس کی دنیا بھی جنت بن گئی، اس کی آخرت بھی جنت بن گئی۔ اللہ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا